آلہ وسلم اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم
أجرك على قدر نفقتك وطعامك، وفي رواية أجرك على قدر نفقتك ونصبك، رواه البخاري۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی صفت و ستائش، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو کل کائنات کا تنہا خالق و مالک اور رازق کل جہان کل کائنات ہیں۔ جس اللہ نے ہمارے جسم کی ظاہری غذا کا بندوبست بھی فرمایا اور ساتھ ساتھ ہماری روحانی غذا کا اہتمام بھی فرمایا۔ حیات انسانی کے لیے جس طرح جسمانی غذا کی ضرورت ہے، اہمیت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، اس سے کہیں بڑھ کر روحانی غذا کی اہمیت اور ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف اپنی ظاہری غذا کو، جسمانی غذا کو ترجیح دے اور اس کے لیے قد و کاوش کرے، اور بدقسمتی سے یہی کچھ ہم کر رہے ہیں، تو کوئی شک نہیں آپ اپنے جسم کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، بیماریوں سے بچا سکتے ہیں، فربہ رہ سکتے ہیں، اور روحانی غذا کا اہتمام نہ کرنے کی وجہ سے بظاہر جسم صحت مند ہوگا لیکن انتہائی بیماری کا شکار، اللہ اور اس کے رسول کے معاملات میں انتہائی سقم کا شکار اور انتہائی مفلوج حالت کا شکار ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں جسمانی صحت کا اہتمام کیا ہے، تذکرہ کیا ہے، روحانی اور قلبی امراض کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور قلبی امراض، روحانی امراض وہ جسمانی امراض سے کہیں زیادہ مضر اور نقصان دہ۔ جسمانی امراض کا شکار بندہ اگر نہ بھی صحت مند ہو سکے، 2، 4، 5، 10 سال گزار کر یا تھوڑی سی زندگی پا کر اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، لیکن روحانی بیماری کا شکار آدمی یہاں پر اگر 100 سال نہیں 1000 سال بھی زندگی پا لے تو مرنے کے بعد اس کی جو باقی رہنے والی زندگی ہیں اور تکلیف کی زندگی ہیں وہ بے شمار اور لامحدود حساب کی مالک زندگی ہیں، لمبی زندگی۔ اس لیے جب آدمی بڑی نعمتوں کے اندر اور بڑی لمبی زندگی گزار کر بھی اپنے رب کے پاس پہنچے گا، آخرت کی زندگی کو دیکھ کر وہ کہے گا، قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر تذکرے ہیں، بندہ کہے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاھا، میں تو ایک شام یا ایک صبح گزار کر آیا ہوں، میں نے تو زندگی دیکھی ہی کچھ نہیں، ساری نعمتیں، ساری فراوانیاں، ساری خوشحالیاں نظر نہیں آئیں گی۔ اس لیے حضرات
جسمانی صحت کا خیال بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ نیکی کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ذریعے اپنی روحانی غذا کا اہتمام بھی کریں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ القصص 20ویں پارے کی چند آیات کی تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو دوہرا اجر، ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کرنے کی وجہ سے بندے کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ احادیث میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ صحیح بخاری شریف کتاب العلم کے اندر امام صاحب نے حدیث نقل کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ دوہرا اجر، ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ یہ میں انشاءاللہ آگے تذکرہ کرتا ہوں۔ مختلف اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے بندے کے عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی تذکرہ ہے، قرآن پاک کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ بندے کے عمل کی قدر و قیمت کس طرح بڑھتی ہیں۔ ابواب العمرہ بخاری شریف کے اندر عمرے کے مسائل جہاں پر ذکر ہوئے، سید المحدثین امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر ایک حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا تھا، اے عائشہ، اجرکی علی قدر نفقاتکی و تعبکی یا نصبکی۔ عائشہ، نیکی کے معاملے میں آپ حج کرنے جا رہی ہو، عمرہ کرنے جا رہی ہو، جس قدر آپ نیکی کے معاملے میں، نیکی کے سفر کے اندر خرچ کرتی جاؤ گی، جس قدر خرچ کرتی جاؤ گی اور جس قدر جائز مشقت برداشت کرتی جاؤ گی، اللہ آپ کو ویسے ہی اجر زیادہ عطا کرتا جائے گا۔ خرچ کا میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، نمازیں بہت پڑھ لیتے ہیں، ہر چیز کر لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں چمڑی چلی جائے پر دھمڑی نہ جائے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، پیسہ خرچ کرنا، یہ جگرے والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ آپ نے اس لیے فرمایا، عائشہ، جتنا خرچ کرو گی، اجرکی اعلی قدر نفقاتی کی، تیرے خرچ کے بقدر ہی اللہ تجھے اجر عطا فرمائے۔ جس قدر نیکی کے معاملے میں تھکاوٹ محسوس ہوگی، تکلیف محسوس ہوگی، مشقت محسوس ہوگی، اسی قدر اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ کوئی شک نہیں کہ شریعت کے اندر ناجائز بے حساب کی مشقت سے روکا گیا ہے، لیکن ہم لوگ جائز مشقت سے بھی کنی کتراتے ہیں، اور ہر بندہ اپنی جگہ پر ایک مفتی اعظم ہوتا ہے کہ جی یہ بھی نہ کریں کیونکہ اس کے اندر مشقت ہے۔ جائز اور ناجائز مشقت کا آپ اگر خود قرآن پاک سے مطالعہ نہیں کر پاتے تو اہل علم سے پوچھیں کہ جائز اور ناجائز مشقت میں کیا فرق ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نفل نماز کے لیے کھڑے ہوتے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اتنی لمبی نماز کہ سورہ بقرہ ایک ایک آیت کے اندر پڑھ جاتے۔ سورہ بقرہ کو آپ دیکھیں کتنی لمبی سورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے ابو کہنے لگے، بیٹا، نبی پاک رات کو کس طرح تہجد پڑھتے ہیں، ذرا دیکھو۔ جس دن حضور تیری خالہ کے گھر میں ہوں گے، جا کر اپنی خالہ کے پاس رات رہنا اور دیکھنا نبی پاک رات کو تہجد کی نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو کئی جگہوں پر نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا
کائنات کے سید و سلطان علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، تہجد پڑھنا شروع کی، پڑھنے میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ پڑھتا ہوں، 100 آیتیں ہو گئی، میں نے کہا رکوع کریں گے، لیکن آپ نے 101 آیت شروع کی، پڑھتے گئے 200 آیتیں ہوگی، میں نے کہا اب رکوع کریں گے، پھر بھی پڑھتے گئے، سورہ بقرہ مکمل کر لی، پھر بھی پڑھتے گئے، پھر اگلی سورہ شروع کر دی۔ کہتے میرا تو ارادہ بنا تھا کہ میں نماز چھوڑ کر بیٹھ جاؤں، اتنی لمبی نمازیں، اتنے لمبے رکوع اور سجدے، اور عالم یہ تھا سارا دن عوامی مصروفیات ہیں، خلق خدا کی خدمت ہے، نکاح بھی پڑھانے، جنازے بھی پڑھانے، لوگوں کی صلح صفائی بھی کرانی ہے، جنگی معاملات بھی نپٹانے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ معاملات بھی طے کرنے، سارے کام۔ آپ اپنے آپ کو، میں اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کیا دائرہ عمل ہے، لیکن کتنے مصروف ہیں۔ آپ کے ایک ہی وقت میں کتنے سارے اہل بیت بھی ہیں، 8-9 بیویوں کے گھر بھی ہیں، کتنا لمبا چوڑا ماحول اور معاشرہ، اس کی ذمہ داری بھی ہے، اللہ کی وحی کا اترنا، اس کی ترجمانی کرنا، تبلیغ کا حق ادا کرنا، یہ سارے کام۔ لیکن اس کے باوجود رات کو اتنی دیر تک قیام کرنا، صبح جب اٹھتے حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہوتے تھے، سوجے ہوئے ہوتے تھے۔ کہا جاتا آقا آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کیے ہیں، جو نہیں ہوئے اللہ نے ان کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ اے نبی پیشگی آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ سے کبھی کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ اس کو پہلے ہی معاف کر چکا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ لیکن حضور فرماتے، اور کیا فرماتے؟ آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، لوگو اگر اللہ کی میرے اوپر عنایات بے مثل و بے مثال اور بے پایا ہیں تو کیا میں اللہ کی شکر گزاری بڑھ چڑھ کر نہ ادا کروں؟ شکر گزاری کے سبحان انداز دیکھیں۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، کبھی غور کیا کرو، ہمارے بھی کیا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ، یہاں پر دیکھیں 60-70 سال کے پیٹے کے لوگ بھی موجود ہیں نا، 20-30-40 سال کے لوگ بھی موجود ہیں، کبھی غور کریں ہمیں پوری زندگی کے اندر کیا کبھی اس طرح کی خوش نصیبی حاصل ہوئی ہے کہ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع قیام قعود کرتے ہوئے ہمارے پاؤں سوج گئے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ؟ یار کبھی ایک مرتبہ تو کر کے دیکھ لیں، ہم اپنے رب کو یہ تو کہہ سکیں گے اللہ تیرے پیغمبر کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک مرتبہ ہی ہمارا یہ عالم ہوا تھا۔ ویسے ہوا ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ہے، جب لمبے سفر کرتے ہیں نا جی، لاہور فیصل آباد کا اپنے کاروباری مقاصد کے لیے، شادی بیاہ کے لیے جاتے ہیں، خوشی غمی میں جاتے ہیں، 8-10 گھنٹے مسلسل پاؤں لٹکا کر بیٹھتے ہیں تو ہمارے پاؤں سوجتے ہیں۔ لیکن کاش کہ یہ پاؤں کا سوجنا آقا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، تہجد کو پڑھتے ہوئے بھی کبھی ہوا ہو۔ اتنی لمبی تہجد کی نماز، حالانکہ نفل نماز ہے، ہم تو نفل کو کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں جی، فرض بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، اور فرض میں بھی ہمارا اپنا ایک مزاج، اپنی فلسفی، اپنی سوچ ہے۔ پتہ نہیں یہاں کی میں بات نہیں کرتا، نہ مجھے کسی نے بتلایا، میں اپنے محلے کی، اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں، یہاں پر مجھے امید ہے کہ سارے اچھے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جناب فجر کی نماز میں امام صاحب نے اگر 40 آیتیں تلاوت کر لی ہیں، سورہ ملک کتنی ہیں جی؟ 30 آیتیں کل ہیں اس کے اندر، کل 30 آیتیں، اور بہت لمبی آیتیں بھی نہیں ہیں، درمیانی آیتیں، 30 آیتیں پڑھتے ہیں تو سارے لوگ مولوی صاحب خیر ہے جناب ساڈا خیال ہی نہیں ہے تانوں، سجدہ لمبا ہو جائے کہتے ہیں پتہ نہیں مولوی صاحب کدھر چلے جاتے ہیں، تشہد لمبا ہو جائے پتہ نہیں کون سے خیالوں میں بیٹھے ہیں۔ حضور علیہ السلام نماز پڑھتے، اتنی لمبی نمازیں، اتنی لمبی نمازیں،
قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی نمازیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری سوچ اور فکر۔ امام صاحب تھوڑی سی لمبی قرات کرتے ہیں، ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے، اس لیے کچھ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ کاش کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کسی دنیا کے عالم، قاری، مجتہد، مفسر کے نہیں ہیں، بلکہ رب کا قرآن اور اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اندر سبحان اللہ کیسی چاشنی اور لذت ہوتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عشاء کی نماز میں امام صاحب والسماء ذات البروج پڑھا دے، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھا دے، واللیل اذا یغشی پڑھا دے، ہم کہتے ہیں امام صاحب بڑی لمبی قرات ہوگی، اور پھر ہر کسی کو یہ پتہ ہوتا ہے، او جی مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، متولی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ایک صحابی نے صحابہ کو نماز پڑھائی تھی نبی پاک کے زمانے کے اندر، لمبی قرات کی تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ کر کہا تھا خیال کیا کرو تمہارے پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَذَا الْحَاجَةَ، آپ نے فرمایا تھا بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، خیال کیا کرو۔ ہر بندے کو یہ حدیث یاد ہے، ہر بندے کو، مطلب کی ہوتی ہے نا جی، چلو الحمدللہ کسی لحاظ سے مطلب کی ہوگی، سمجھ ہے، یاد آ گئی، لیکن جناب والا یہ حدیث آپ نے آدھی پڑھی ہے، پوری نہیں پڑھی۔ کبھی بخاری شریف کتاب العلم کھول کر دیکھ لیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں اس لیے روکا تھا، بخاری شریف میں حدیث حضرت معاذ نے سورہ بقرہ کی قرات نماز عشاء کے اندر کی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو روکا۔ کس کی قرات جی؟ پھر آپ نے فرمایا تھا اے معاذ اقرأ بسبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی، آپ نے فرمایا تھا کہ معاذ تو نے اگر نماز عشاء کی پڑھانی ہو لوگوں کا خیال کیا کرو، چلو سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیا کرو۔ یہ سبح اسم ربک الاعلی جو ہم جمعے میں نہیں پڑھتے پہلی قرات میں، آپ نے فرمایا کم از کم اتنی قرات تو کر لیا کرو، اگر زیادہ لمبی نہیں تو اتنی تو کر لیا کرو۔ لیکن یہ مطلب نہیں جو ہم نے سمجھا ہوا ہے کہ جی فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ کے بعد انا آتینا پہلی رکعت میں اور قل اللہ احد دوسری رکعت میں، ہمارا تو زور چلتا ہو تو ہم قل اللہ احد کو 2 رکعتوں کے اندر تقسیم کر دیں، بس نہیں چلتا ہمارا۔ اور یہی بابو لوگ، بزرگ لوگ، مسجد کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن باہر اگر میچ چل رہا ہو نا، ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر 2-2 گھنٹے کا میچ دیکھ لیں گے، اور وہاں پر کرکٹ کا میچ چل رہا ہوگا، وہ چھکے مارنے والوں کا اتنا زور نہیں لگتا جتنا ان کے کھڑے ہونے کا لگتا ہے، اور پھر ایک ایک زبان واہیات ہے جناب، چھکا لگنا چاہیے تھا جی کو جو نہیں لیا انہوں نے جناب، ان کا زور خام خواہ لگ رہا ہو۔ اللہ کے گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مفلوج پانے والے باہر جا کر ببر شیر ہوتے۔ اللہ کے لیے مزاج سمجھیے عبادت کا، دین کے اندر کوئی شک نہیں کہ تشدد نہیں ہے، بے جا کی سختی نہیں ہے، لیکن یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ حلوے کی پلیٹ ہے، بغیر محنت کے عمل ہے، جیسے چاہیں گے کر لیں گے، آخر کسی نہ کسی چیز کو پانے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ مشقت کرنی پڑتی۔ یہ سیدھی سی بات ہے۔ آپ اپنے کاروبار کو دیکھ لیں، آپ اپنے معاملات کو دیکھ لیں، محنت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں خانپور میں، وہ مجھے کہنے لگے، میرے پاس وہ ترجمہ کلاس پڑھتے ہیں، نانا دادا بیچارہ بنا ہوا ہے، بہت نیک آدمی ہے۔ مجھے ایک دن کہنے لگے حاجی صاحب یہ میرے سر کو دیکھیں۔ انہوں نے مجھے اپنا سر دکھلایا، سفید بال ہوئے پڑے اور ابھی بھی ان کے ماشاءاللہ گھنے بال ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں مجھے کیا دکھلانے لگے، کہنے لگے یقین جانے جتنے میرے سر کے بال ہیں نا، اس سے زیادہ چکر میں نے اپنے کاروبار کے لیے لاہور کے، فیصل آباد اور کراچی کے لگائے، تب جا کر اللہ نے مجھے اس مقام تک پہنچایا۔ اتنی میں نے محنت کی، جائز بات ہے، کر سکتا ہے بندہ۔ ہم اپنے کاروبار کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، رات کو یہاں سے چلتے ہیں، صبح سویرے مارکیٹ میں پہنچتے ہیں، سارا دن مارکیٹ میں گھومتے ہیں، پھر وہاں سے بس لاری یا ٹرین پکڑتے ہیں، عشاء کے وقت وہاں سے بیٹھتے ہیں، صبح سویرے یہاں پر پہنچتے ہیں اور پھر 9-10 بجے دکان پر جاتے ہیں۔ یہ محنت کرتے ہیں آپ،
کرنی چاہیے، لیکن اللہ کے لیے دین کے معاملے میں بھی حساسیت پیدا کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آقا نے جو نصیحت فرمائی تھی، عائشہ، پیاری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دیکھ لو یہ زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی، لیکن وہی چیز کام آئے گی جو یہاں سے کما کر اپنے ساتھ لے کر جاؤ گی۔ جس قدر اللہ کے راستے میں خرچ کرتی جاؤ گی اللہ اجر بڑھاتا جائے گا، جس قدر جائز مشقت کرتی جاؤ گی اللہ اجر عطا فرمائے گا، اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور بندہ جتنی محبت کے ساتھ، جتنی محنت کے ساتھ، جتنے پیار کے ساتھ عمل کرتا ہے، جتنے پیار کے ساتھ، جتنی مشقت کے ساتھ، اللہ اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے بالخصوص 3 بندوں کے بارے میں فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ان کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، کیونکہ ان کے عمل کی نوعیت ہی اس طرح کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے پہلا آدمی ذکر کیا، حضرات یہ ذرا غور کرنا ہے اپنی اس چیز پر۔ آپ نے فرمایا لوگوں وہ آدمی رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ ثم آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، کا لوگوں پہلا وہ آدمی جو اتنی بڑی قربانی دیتا ہے، جو کہ بہت مشقت کی حامل ہے، وہ اپنے وقت کے نبی کو بھی مانتا ہے۔ ایک آدمی عیسائی ہے، یہودی ہے، وہ اپنے نبی کو مان رہا ہے، کہا وہ اپنے نبی کا کلمہ پڑھے ہوئے، لیکن جیسے ہی آخری نبی میں آ گیا، اس کو پتہ چلا کہ آخری پیغمبر اللہ پاک نے محمد علیہ السلام کی صورت میں بھیج دیے، کہا جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ کر، اس کو پتہ ہے کہ میرا دین سچا تھا، لیکن اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اب آخری نبوت آ چکی ہے اور ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کو ماننا بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اللہ پاک نے جناب مصطفیٰ علیہ السلام کے تذکرے تورات اور انجیل میں پہلے سے کر رکھے تھے، بلکہ اللہ پاک نے نبی مکرم علیہ السلام کی طرح آپ کے اصحاب کے، آپ کے یاروں کے، آپ کے جانثاروں کے تذکرے بھی قرآن کے اندر ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کے اندر ذکر کر دیے تھے۔ سورہ الفتح 26ویں پارے میں اللہ پاک نے سورہ الفتح کی آخری آیت کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ کہا یہ محمد علیہ السلام جو اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھی جو دشمنوں کے لیے کڑے اور اپنے بھائیوں کے لیے محبت کا پیغام ہے، یہ اللہ کی رضا کبھی رکوع کے اندر، کبھی قیام کے اندر، کبھی سجدے کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادت کر کر کے ان کے ماتھوں پر نشان پڑ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ پیغمبر کے ایسے جان نثار ہیں، اللہ نے ان کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر فرما دیے ہیں۔ یہ کتنے خوش نصیب ہیں جی، ابھی آئے نہیں تھے لیکن اللہ پاک نے ان کے تذکرے کہاں کر دیے جی۔ وہ آدمی بڑا بے نصیب اور بدبخت ہے، وہ آدمی دل کا بھی کالا ہے، کپڑوں کا بھی کالا ہے، ضمیر کا بھی کالا ہے، جو جان نثاران مصطفیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد کلامی کرتا ہے۔ بدبخت آدمی ہے، کائنات کا بدترین آدمی ہے، جو اصحاب رسول علیہ السلام کو سب و شتم کا نشانہ بناتا ہے، جو گالیاں نکالتا ہے، جن کے تذکر اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر فرمائے۔ سبحان اللہ، میں عرض کر رہا تھا حضرات غور کیجئے، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے جان نثار اور پیغمبر کے تذکرے تورات اور انجیل کے اندر فرمائے، کہا جو آدمی اب اپنے نبی کو مانتا ہے
اور اپنی کتابوں کے اندر آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پڑھنے کی وجہ سے آخری نبی کو بھی مان لیتا ہے۔ کہا اب یہ بڑا مشقت والا کام ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، اپنے عقیدے کو چھوڑ کر، اپنے مسلک کو چھوڑ کر حق کو تسلیم کرنا، آوازہ حق پر لبیک کہنا، کہا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ کنبہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، قبیلہ بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ماں باپ بھی چھوڑنے پڑتے ہیں، بیوی کو شوہر اور شوہر کو بعض اوقات بیوی بھی چھوڑنی پڑتی ہیں، ایسے حالات میں بعض اوقات کاروبار بھی چھوڑنا پڑتا ہے، علاقوں سے ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے طعن و تشنیع سہنے پڑتے ہیں، لیکن کہا جو اللہ کی رضا کی خاطر حق کو جان کر سمجھ کر اعراض نہیں کرتا ہے، کنبہ قبیلے کو راضی نہیں کرتا بلکہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے دین کی طرف آ جاتا ہے، اس محنت کی وجہ سے اللہ اس کو 2 اجر عطا فرماتا ہے، 2 اجر۔ حضرات سنیے اس بات کو، یہ صرف ان کے لیے خاص نہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اور دیگر ائمہ ہدا نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، جو آدمی اس مشقت کا شکار ہوگا، وہ آدمی کسی مسلک پر چل رہا ہے، کسی مذہب کا پیروکار ہے، وہ آج تک یہی دیکھ رہا تھا کہ ہم نے یہی کرنا ہے، باپ دادا یوں ہی کرتے تھے، مسجد کا امام اور قاری یوں ہی کرتا تھا، آج تک اس کو نہیں پتا تھا، لیکن اس نے تحقیق کی، اس نے پڑھا، اس نے نالج حاصل کیا، کرتے کرتے وہ اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ آج تک 10 20 50 70 سال سے جو کچھ میں کر رہا تھا، میرا کنبہ قبیلہ مسجد والے کر رہے تھے، وہ غلط تھا، آج وہ اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی وحدانیت کے ڈنکے کی خاطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو بلند کرنے کی خاطر، کہا اگر وہ سچے راستے کو اختیار کرے گا، اس معاملے میں اس کو جتنی مشقت آئے گی اللہ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ بلکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات، کوئی آدمی اگر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے نا، آپ دیکھیں یہ مسئلہ کوئی یہ نہیں آپ کہہ سکتے یہ مسلک اہل حدیث کا مسئلہ ہے، یہ حدیث کی ہر کتاب کا مسئلہ ہے، ہر کتاب کا مسئلہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھا کرو، قیامت کے دن اللہ پاک اس شخص کی طرف نگاہ محبت سے دیکھے گا نہیں، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اللہ اس کو عذاب علیم سے دوچار کر دے گا جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہو، ٹخنوں سے نیچے۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، سنن ابو داؤد میں روایت موجود، کہا جو آدمی جان بوجھ کر اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا اگر وضو کیا ہوگا تو وضو بھی اس کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، یہ اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ ہم تو مانتے اس وجہ سے اہل حدیث ہیں، پوچھیے آپ جا کر اپنے ائمہ سے کیا مسئلہ ہے جناب، آپ اس کو اسٹیج پر بیان نہیں کرتے، آپ کے لوگ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے اتنا زیادہ اس بارے میں آگاہ کیا ہے، بڑے ڈھیلے منہ سے کہتے ہیں اور جی آپ شلواریں اس لیے اوپر رکھتے ہیں پتہ نہیں درزی آپ کے کپڑے چرا لیتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کنجوس ہیں اس لیے شلواریں اوپر رکھتے ہیں، نہیں، مت دیکھیں ان باتوں کی طرف۔ جو آدمی اس سنت کو اس لیے مانتا ہے کہ یہ کائنات کے سید و سلطان علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، انشاءاللہ ماننے کی وجہ سے اللہ اجر بھی عطا کرے گا، اور اگر اس معاملے میں آپ کو طعن و تشنیع کا شکار کیا جاتا ہے، انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، تو پھر خوش ہو جائیں، آپ خوش نصیب ہیں جن کو سنت کی وجہ سے سب و شتم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور حدیث کی وجہ سے اللہ پاک ہر تکلیف کے بدلے میں آپ کا اجر بھی بڑھاتا جا رہا ہے، اجر بھی بڑھاتا ہے۔ اور کبھی اپنے آپ کو ایسے خوش نصیب لوگوں میں شمار کیا کرے کہ یا اللہ کبھی تو ایسا ہو جائے کہ ہمیں تیرے دین کی خاطر کبھی کوئی سہنا پڑ جائے۔ نبیوں کو دیکھیے جنہوں نے صرف پسینہ نہیں بلکہ اپنا مقدس خون پیش کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ محترم بھی تھے، مکرم بھی تھے، عظیم بھی تھے، عزیز بھی تھے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ برداشت کیا ہے۔ اگر وہ یہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا چاہیے، مشقت برداشت کیا کر۔
لہذا جب حق ظاہر ہو جائے نا، پتہ چل جائے مسئلہ یہ ہے، معاملہ یہ ہے، پھر یہ نہ دیکھا کریں کنبہ کیا کہے گا، دوست احباب کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے۔ جب سچی بات کا علم ہو جائے تو پھر کہا کریں وہ جو اللہ پاک نے ایمانداروں کا شیوا بیان کیا ہے کہ جب ان کو نیکی کا پتہ چلتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا، اللہ سن لیا اور مان لیا، سن لیا تسلیم کر لیا۔ پہلا آدمی آقا فرماتے ہیں جو آدمی غلط عقیدے پر ہو لیکن اس کو پتہ چل جائے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے، کہا جب وہ اس کو تسلیم کرے گا اللہ پاک اس کو اس مشقت کی وجہ سے کتنے اجر دی؟ 2 اجر عطا فرمائیں گے۔ دوسرا مسئلہ آقا فرماتے ہیں دوسری قسم کے وہ آدمی ہیں جو آدمی کسی کے پاس ملازمت کرتا ہو، اس کو محنت کرنی پڑتی ہو، مشقت کرنی پڑتی ہو، اس کے مالک بھی بڑے سخت گیر ہیں، کبھی یہ کر لو کبھی وہ کر لو، سارا دن بیچارہ کام کاج میں لگا رہتا ہے، سارا دن محنت مشقت میں لگا رہتا ہے۔ اب دیکھیں نا وہ بیچارہ کیا کرے، کہتا ہے جی اگر میں روزہ رکھتا ہوں تو سارا دن کام کرنا پڑتا ہے، اور بالخصوص ان ایام کے روزے جو اب ہم نے رکھے 15 ساڑھے 15 گھنٹے کا روزہ، شدت کا روزہ، حدت کا روزہ، مشقت والا روزہ۔ اب وہ کہتا ہے دیکھیں جناب آپ تو روزہ اس لیے رکھ لیتے ہیں کیونکہ آپ کے کمرے بھی ٹھنڈے ہیں، آپ کے کاروبار بھی آسان ہے، کمرے کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے سارا دن مارکیٹ کرنی ہے، میں نے سارا دن مزدوری کرنی ہے، میں نے سارا دن مشقت کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اب آئیے حدیث کی طرف، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر بندے کا اپنا مقدر ہوتا ہے۔ جو آدمی کسی کا ملازم ہو کر اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر، تنخواہ کی خاطر اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرے گا، چونکہ اس کو مشقت زیادہ ہو رہی ہے، اللہ اس کو اجر بھی دوہرا عطا فرمائے، اللہ اس کو اجر بھی۔ لہذا اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، یہ دیکھا کریں اللہ نے میرا مقدر ہی ایسا بنایا ہے کہ میں اسی مشقت کے قابل تھا، یا اللہ نے مجھے یہ عطا کیا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی رہ کر آپ عمل کریں، اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کریں، اپنے رب کا حق بھی ادا کریں، اللہ آپ کو دوہرا اجر عطا فرمائے۔ لیکن میں گزارش کروں گا، میں نے جمعے کے اندر ہے نا خانپور میں رمضان کے موقع پر کہا تھا کہ حضرات ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ نیکی کے معاملے میں تعاون کیا کرو۔ جب رمضان آئے آپ اپنے ملازموں کے شیڈول تبدیل کر دیا کریں، تنخواہوں کا پیکیج زیادہ کر دیا کریں، محنت مشقت کے معاملات کو تھوڑا سا ہلکا کر دیا کریں۔ اگر آپ کی اس محبت کی وجہ سے، ٹائمنگ وقت کو تھوڑا کرنے کی وجہ سے، تنخواہ کو زیادہ کرنے کی وجہ سے، اور ساتھ کہیں بیٹا چلو آپ کا کام کا وقت میں کم کر رہا ہوں اور تنخواہ کا پیکیج بڑھا رہا ہوں لیکن روزہ رکھ کے آنا ہے، اگر ہماری اس محبت کی وجہ سے کوئی آدمی نیکی کرے گا اللہ ہمیں بھی اجر زیادہ عطا فرمائے۔ نیکی کے لیے کوئی کوشش کیا کرے، محبت کیا کرے۔ 2 آدمی، تیسرا آدمی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس ملازمہ موجود ہے، ملازمہ ہے، اس کو دوسری طرف اچھے رشتے بھی مل رہے ہیں، خاندانی رشتے مل رہے ہیں، لینڈ لارڈ لوگوں کی طرف سے اس کو رشتے مل رہے ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، اچھے رشتے موجود ہیں، لیکن ایک آدمی صرف اللہ کی رضا کی خاطر کہ اللہ فلانی تیری بندی یا بندی یہ سوچتی ہے کہ اللہ تیرا فلانا بندہ اگرچہ کم صورت ہے، خوبصورت نہیں ہے، مال کے حوالے سے بھی کمزور ہے، کنبے قبیلے کے حوالے سے بھی کمزور ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کہ چلو یہ معذور ہے، کانوں سے کمزور ہے، نگاہوں کے حوالے سے کمزور ہے، بیمار یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، کہا جو آدمی اللہ کی رضا کی خاطر کسی کم درجے کے مرد یا عورت کے ساتھ، مرد شوہر سے، مرد عورت سے اور عورت مرد سے، کہا جو کمپرومائز کرتے ہوئے رشتہ کرے گا چونکہ بڑی مشقت ہے اللہ اس میں بھی اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے، اللہ اس میں بھی اس کو کیا عطا فرمائیں گے۔ ایک آدمی کو اچھا رشتہ مل رہا ہے لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اچھے تو ہر کوئی تلاش کرتا ہے، فلاں کمزور عورت ہے یا بیمار عورت ہے،
چلو اس لیے یہ نبینی عورت ہے، اس کا کوئی بھی رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں، اللہ تیری رضا کی خاطر میں عمل کر رہا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، کہا اللہ اس کو اجر بھی دوہرا عطا فرمائے۔ اس لیے حضرات وہ حدیث سامنے آ گئی، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عائشہ اللہ تجھے اجر عطا فرمائے گا جس قدر تجھے زندگی گزارنے میں، جس قدر تجھے نیکی کرنے میں مشقت ہوگی، اللہ اجر بھی اتنا ہی زیادہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا، نمازیں، ساری نمازوں کا اپنا حساب ہے، سبھی کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں بخاری شریف کی حدیث، آپ نے فرمایا 2 نمازیں ایسی ہیں جس کا اللہ اجر عام نمازوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے، اور وہ دونوں نمازیں پڑھتے ہوئے بندے کو زیادہ مشقت اور تکلیف ہوتی ہیں، زیادہ مشقت ہوتی ہے، زیادہ مشقت ہوتی ہے، اللہ اجر بھی بڑھا دیتا ہے، اللہ اجر بھی، وہ پتہ کون سی نمازیں ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، 2 نمازیں، ایک عصر کی نماز، ایک عصر کی نماز، جو آپ کو پتہ ہے نا جی عصر کی نماز پڑھنا کس لیے مشکل ہے؟ سردیوں کا وقت ہو تو ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، کاروباری لوگ جانتے ہیں جی اس وقت سمیٹا سمیٹی کا ٹائم ہوتا ہے، بھاگ دوڑ کا ٹائم ہوتا ہے، اور گرمیوں کے اندر اس وقت آرام کا ٹائم ہوتا ہے، بندہ سو جائے تو اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو آدمی عصر کی نماز بر وقت پڑھ لے، ٹائم کے ساتھ پڑھ لے، پابندی کے ساتھ پڑھ لے، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے میں بندے کو بڑی مشقت ہوتی ہے، گرمی کی راتیں ہوں، گرمی کی راتیں ہوں، آپ کو پتہ ہے دن چھوٹے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے راتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں، بندے کو نیند آئی ہوتی ہیں، فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشقت ہوتا ہے، لیکن سردیوں کے اندر اگرچہ راتیں لمبی ہوتی ہیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن بستر بندے کی جان چھوڑتا، سردی ہوتی ہے نا جی، نکلنے کا دل نہیں کرتا، باہر کور پڑ رہا ہوتا ہے، سردی پڑ رہی ہوتی ہے، باہر بڑی مشقت ہوتی ہے، لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو آدمی اس مشقت کو، عصر کی نماز کی اور فجر کی نماز کی مشقت کو اللہ کی خاطر برداشت کرے گا، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔ تھوڑی سی کیا کرنی پڑتی، میں اس آپ کو تیار کر رہا ہوں، حضرات نیکی کرتے ہوئے محنت اور مشقت سے کترایا نہ کریں، محنت کیا کریں، تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں، اس مشقت کے بدلے میں اللہ قیامت کی مشقت سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث کے اندر، قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے اس طرح کی مثالیں بیان کی ہیں کہ جو آدمی جس قدر زیادہ مشقت کے اندر عمل کرتا ہے اللہ اس کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ مثال پتہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے 27ویں پارے کی سورہ الحدید کے اندر صحابہ کرام کے 2 درجوں کا ذکر کیا ہے، ہیں یہ بھی صحابی، پہلے بھی صحابی، بعد والے بھی صحابی، پہلے لوگ بھی خرچ کرنے والے، بعد میں بھی خرچ کرنے والے، پہلے صحابہ بھی مجاہد، بعد والے صحابہ بھی مجاہد، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں ہیں تو سارے صحابی لیکن درجات کے اندر سارے برابر نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی آیت دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لوگوں برابر نہیں ہیں وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح سے پہلے خرچ کیا یا اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بلکہ جو لوگ مکہ کی فتح یا بعد میں کہا یہ صلح حدیبیہ کیا واقعہ ہے، صلح حدیبیہ سے پہلے یعنی سن 6 ہجری سے پہلے یا سن 8 ہجری سے پہلے، مکہ سن 8 میں فتح ہو گیا تھا، مطلب یہ ہوا اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اس وقت سے پہلے خرچ کر چکے ہیں، جو اس سے پہلے جہاد کر چکے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں لوگوں لا یستوی، ان لوگوں کو چونکہ مشقت کا زیادہ سامنا کرنا پڑا ہے لہذا یہ درجے میں ان لوگوں کے برابر نہیں ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اللہ فرماتے ہیں اولئک اعظم درجۃ، ان لوگوں کا درجہ زیادہ عظیم ہے ان لوگوں سے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا یا اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔
دونوں کا درجہ آپ دیکھیں ہیں سارے صحابی، لیکن یہ بھی یاد رکھیا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، صحابی پہلے دن کا ہو یا آخری دن کا صحابی ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے سبھی کے لیے جنت کا وعدہ کر دے۔ کس کا وعدہ کیا ہے جی؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، ہر ایک کے ساتھ وعدہ کیا ہے اللہ نے الحسنہ، بھلائی کا، جنت کا۔ لہذا کوئی بھی آدمی کسی وجہ سے صحابی کے اوپر انگشت نمائی یا اس کے اوپر طعن و تشنیع نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کرے گا وہ اللہ کا دیندار، اللہ کا مجرم ہوگا، کیونکہ اللہ پاک نے سارے صحابہ کے ساتھ کس کا وعدہ کیا ہے جی؟ جنت کا وعدہ کیا۔ لیکن جو مسئلہ بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرات غور کیجئے، صحابی ہیں نبی پاک علیہ السلام کے وفادار اور وفاشیار ہیں، لیکن جس نے عمل کے اندر زیادہ مشقت کی ہے اللہ اس کو اجر بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اب دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اس کے پاس 1,00,000 روپے ہے، اگر وہ اس میں سے 1,000 روپے خرچ کرے گا اس کے لیے مشقت کم ہے۔ اس کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہے، اگر 1,000 روپیہ دے گا، پیچھے ایک کم 1,99,000 موجود ہے نا، اس کو اجر اس کے مشقت کے برابر ملے گا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس کل رقم ہی 1,000 یا 2,000 ہیں، وہ اللہ کی رضا کی خاطر اسی سارے کو خرچ کر دیتا ہے، اللہ اس کو اجر دوسرے سے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے مشقت، جو آدمی جتنی زیادہ مشقت، جو آدمی جتنی زیادہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اس حوالے سے ذکر کیا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون۔ اللہ پاک نے اہل کتاب کا تذکرہ کیا، وہ جو میں نے حدیث میں پہلے آدمی کا تذکرہ کیا ہے نا جی، جس کو اللہ اجر عطا فرمائے گا دوہرا، وہ آدمی ہوگا جو پہلے کسی اور عقیدے پر تھا، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر اس نے سچا عقیدہ اختیار کیا، اللہ مشقت کی وجہ سے اس کو اجر بھی دوہرا عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک فرماتے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، جو لوگ اپنی کتاب کو مانتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے آخری نبی کو بھی مان لیا، چونکہ عیسائیت کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کرنا بڑی مشقت کا کام تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے یہ عمل کر لیا۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب قرآن آیا تو کہنے لگے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ان لوگوں کو ہم نے دگنا اجر اس لیے عطا فرمانا ہے کیونکہ ایک مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب میں آنے کی وجہ سے بما صبروا، بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ صبر ہے یا نہیں ہے؟ کسی ہندو سے پوچھ کر دیکھیں، وہ اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کر آ جائے اس کا کیا حشر ہوتا ہے، قتل کی دھمکیاں ملتی ہیں، بیوی بچے چھوٹ جاتے ہیں، مال برادری ہر چیز چھوٹ جاتی ہے، کہا چونکہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر ساری قربانی دی ہے اللہ اس کو اجر بھی زیادہ عطا فرمائے، اللہ اجر بھی دوہرا عطا فرمائے گا۔ اس لیے حضرات ان آیات اور احادیث کی روشنی میں اپنے آپ کو تیار کیا کریں، اگر گرمیوں کے اندر ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑے گھبرایا نہ کریں کہ جی گرمی بہت ہے، لو بہت ہے، کیسے آئیں۔ سردیوں کے اندر ٹھٹھرتی راتوں کے اندر اللہ کے گھر میں آنا، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آنا، گھبرایا نہ کریں، کیونکہ آپ کو جتنی لو لگے گی، جتنی آپ کو سردی لگے گی، اللہ آپ کو اتنا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو بشر المشائین فی الظلمات بالنور التام یوم القیامہ، کا جو آدمی رات کے اندھیرے میں ٹھوکرے کھاتے ہوئے اللہ کے گھر میں آئے گا قیامت کے دن، اس کے لیے مکمل نور کی بشارت۔ کس کی بشارت ہے جی؟ مکمل نور کی بشارت۔ اس لیے نماز صرف نماز کا مسئلہ نہیں، صرف روزے کا مسئلہ نہیں،
صرف انفاق کا مسئلہ نہیں، بلکہ جو آدمی عفت اور پاک دامنی کو اختیار کرتا ہے، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے، اور اس کو پاک دامنی میں بڑی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائے گا۔ بخاری شریف میں حدیث موجود، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 آدمیوں کا تذکرہ کیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے جن کو خاص طور پر اپنے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے، وہ بڑے خوش نصیب آدمی، ان کو اس لیے سایہ ملے گا کیونکہ انہوں نے محنت اور مشقت بھی زیادہ کی، محنت اور یہ حدیث بہت لمبی، 7 آدمی ہیں، ان کو تذکرہ کیا تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں صرف ایک آدمی کا تذکرہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے عرش کا سایہ عطا فرمانا ہے، رجل دعته امرأۃ ذات حسم و جمال، کا ایک آدمی تنہائی کے اندر اس کا اس طرح کا موقع بن چکا ہے کہ اس کے سامنے عورت ہے، عورت بھی کوئی اس طرح کی کوئی نکمی آوارہ نہیں لگ رہی، بلکہ وہ عورت بھی حسب و جمال کی مالک ہیں، دولت اور حسن کی پری ہیں، وہ سب کچھ رکھتی ہیں، سب اس کے پاس کمال کی خوبیاں موجود ہیں۔ اب یہ بندہ اس کو اپنے سامنے پاتا ہے، اس کے ساتھ گناہ کرنے کا پورا موقع بھی موجود ہے، لیکن یہ اس موقع پر صرف اس وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کہ اس موقع پر جو آدمی پاک دامنی کو اختیار کرے گا اللہ اس کا اجر بھی بڑھا دے۔ دیکھ رہے ایک آدمی لوگوں کی نظروں سے، لوگوں کے ماحول میں کھڑے ہو کر، وہ اس لیے نہیں کسی کی طرف نگاہ اٹھا تو لوگ کیا کہیں گے، یار چنگا بھلا بندہ ہو کر یہ کام کرتا ہے، کسی کو دیکھ کر ڈرنا، شرم کرنا، اس کی وجہ سے بھی نیکی ملتی ہے، چلو بندے کو کسی وجہ سے ہی شرم آ جاتی، لیکن جو آدمی کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی رکاوٹ موجود نہیں، کوئی معاملہ اس کے لیے حائل نہیں ہے، مکمل گناہ کا اختیار اور موقع موجود تھا، لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائے۔ کوئی آدمی افسر ہے، اس کو رشوت مل رہی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی نوٹ کرنے والا نہیں، کوئی کیمرہ موجود نہیں، لیکن وہ اس وجہ سے اس گناہ کو چھوڑتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے رب کو جا کر حساب دینا ہے، اللہ اس کو بھی 2 اجر عطا فرمائے گا کہ ہر جگہ پر رشوت ستانی عام موجود ہے، ہر بندہ رشوت خور بنا ہوا ہے، ہر بندہ کرپٹ بنا ہوا ہے، یہ بندہ کہتا ہے ساری دنیا یہ کر رہی ہے تو میرے لیے کیا حرج ہے، میرے اوپر 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 سارے کرپٹ ہیں، اگر میں کروں گا تو کیا حرج، لیکن یہ اس وجہ سے گناہ کو چھوڑتا ہے۔ کوئی کرتا ہے تو کرتا رہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں اپنا حساب دینا ہے، ہر بندے نے اپنے رب کو اپنے طور پر مطمئن کرنا ہے، کسی کا میں جواب دے نہیں، میں نے تو اپنے رب کے ڈر کی وجہ سے گناہ کو چھوڑنا ہے، جس مشقت کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہے اللہ اس کا بھی اجر بڑھا دیتا۔ آپ نے ایک حدیث، بڑی کمال کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا تھا کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا، یہ آپ نے پڑھا ہے، پڑھی ہے نا یہ حدیث، سنی بھی ہے۔ اچھا میں آپ کو جس منظر سے یہ حدیث سنانے لگا نا اس میں ایک عجیب چیز موجود ہے۔ پچھلے دن ابھی ہم نے بخاری شریف میں یہ حدیث پڑھائی اور اس کے مختلف سندیں چیک کی، بخاری شریف میں یہ حدیث اس انداز سے موجود ہے کہ اس کو اللہ پاک نے اتنا بڑا اجر اس لیے عطا فرمایا تھا کہ اس کے پیچھے اس کی مشقت اور محنت بہت زیادہ موجود تھی۔ وہ اس طرح کہ یہ بیچارہ سفر کرتے 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 تھک چکا ہے، خود پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے، پانی تلاش کر رہا ہے، اس کو پانی نہیں مل رہا، بالآخر کرتے کرتے اس کو ایک جگہ نظر آئی، وہاں پر پانی موجود تھا، کنواں موجود تھا، لیکن یہ کہنے لگا یار میں پانی کیسے نکالوں، کوئی چیز، کوئی ڈول، کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی، اس کے پاس بھی کوئی ڈولنی موجود نہیں ہے، کوئی رسی موجود نہیں، یہ بالآخر یوں کرتا ہے کہ اس کی دیواروں کے ساتھ اپنے پاؤں کو ٹکا کر ہاتھ لگا کر کنویں کے اندر نیچے آ جاتا ہے، آ کر پانی پی لیتا ہے، پانی پیتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کوئی گزارا ہو گیا ہے۔ اب یہ اسی طرح بڑی محنت کرتے کرتے، آپ نے کنویں دیکھے نا، جن لوگوں نے، پرانے لوگوں نے کنویں دیکھتے ہیں وہ بہتر سمجھتے ہیں، گولائی میں کنویں ہوتے تھے۔ اب یہ پینے کے بعد باہر آتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ باہر ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے وہ کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے،
اس کو کنویں کے اندر پانی تو نظر آ رہا ہے لیکن وہ پانی حاصل نہیں کر پا رہا، وہ پریشان، کبھی ادھر چکر لگاتا ہے کبھی ادھر چکر لگاتا ہے۔ یطیف بالرقی، وہ کتا بے تابی کی وجہ سے پانی اس کو نظر آ رہا ہے، اندر جھانکتا ہے پانی ہے، لیکن بندے کو جب کوئی چیز نہ ملے نا صبر ہو جاتا ہے، جب چیز سامنے دیکھ لے پھر بندے کو چین نہیں آتا ہے۔ اس کتے کی یہ حالت، حتیٰ کہ وہ بیچارہ کبھی مجبور ہو کر نہ جو باہر گیلی مٹی پڑی تھی نا اسی کو چاٹ رہا تھا، لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہو رہا تھا، پھر کبھی کنویں کے اندر دیکھتا۔ اتنی دیر میں یہ بندہ باہر آیا، اس نے دیکھا کتا بڑے پریشان ہے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ یار بالغہ ما بالغنی، جتنی چند منٹ پہلے میری تکلیف تھی، جو میری حالت تھی وہی اس کی حالت ہو رہی، کیوں نہ آج میں اس کے ساتھ کچھ نیکی کر لیتا۔ پھر سوچتا ہے میں اس کے ساتھ کیسے نیکی کروں، کیا اس کو پکڑ کر نیچے لے جاؤں؟ یہ بھی ممکن نہیں، ڈول میرے پاس ہے نہیں، رسی میرے پاس نہیں، اب کیا کروں؟ یہ سوچتا ہے، وہ کہتے ہیں نا ضرورت ایجاد کی ماں ہے، جب بندہ کوئی سوچتا ہے تو اللہ راستہ بنا ہی دیتا ہے۔ یہ پھر اسی طرح مشقت کرتے کرتے نیچے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں بندہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن کتے کے لیے کون آدمی کرتا ہے؟ یہاں سے اصل میں مشقت کا سفر شروع ہو رہا ہے کہ ایک ناپاک چیز ہے، کتا ہے، لیکن اس کے لیے اس کی مشقت کا یہ عالم تھا کہ یہ کنویں کے اندر نیچے اترتا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ چکی تھی، میں نے کیا کرنا ہے۔ پہلے یہ اپنے جوتے اتار کر گیا تھا، اب یہ اپنے جوتے ساتھ لے کر گیا۔ اس نے موزہ پہنا ہوا تھا، اگر موزے کی نہ سمجھا یوں سمجھے اس نے بند بوٹ پہنے ہوئے تھے، یہ بند بوٹ اپنا ساتھ لے کر گیا ہے۔ کہنے لگا میرے پاس اور تو کوئی چیز نہیں، چلو یہی کوئی ترکیب لڑا کر دیکھتا ہوں۔ اس نے جناب وہ بوٹ کے اندر پانی بھرا۔ اب پانی بھرنے کے بعد اگلا مسئلہ یہ تھا بوٹ کو پکڑے گا کیسے؟ دونوں پاؤں لگا کر کنویں کی دیواروں کو ٹکا کر اس نے اوپر چڑھنا ہے، ہاتھوں کو پکڑ کر لگا کر اس نے اوپر آنا ہے۔ اب وہ جوتا کیسے پکڑے گا؟ میں قربان جاؤں کہ اس کے دل میں محبت اتنی تھی کہ اس نے اپنے جوتے کو اپنے منہ کے اندر لے لیا۔ حضرات مشقت کا عالم دیکھیں، ہم تو زندوں کے ساتھ محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم تو کوئی مر جاتا ہے تو 2 منٹ کے لیے کندھا دے دیتے ہیں، زندہ ہوتا ہے کبھی کسی کو پوچھتے نہیں ہیں، پڑوس میں بندہ مر رہا ہوتا ہے، سسک رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ ہم نے کسی کو کیا ٹائم دینا ہے؟ ماؤں سے پوچھ کر دیکھیں، وہ اپنے بچوں سے پریشان، باپ سے پوچھ کر دیکھیں، وہ کہتے ہیں پوری زندگی جس کو اپنے منہ کے نوالے دیے تھے آج وہ پوچھتا بھی نہیں ہے۔ 10 بچے تھے میں نے اکیلے نے پالے تھے، اب سارے 10 مل کر اکیلے باپ کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ کے لیے ان حدیثوں کو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے سوچا کریں، کتے کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے کو اللہ یہ اجر عطا فرما رہا ہے، جو آدمی انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ کرے گا، اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے۔ کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ شکایتیں موجود نہ ہو۔ بھائی اپنے بھائیوں سے الجھے ہوئے ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں سے شکایات کا شکار ہیں، شکوے شکایت کا مسائل کا شکار ہیں، پڑوسی سے پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم دین سے دور ہیں۔ ہم نے سب کچھ یہ سمجھا ہے کہ بس دنیا 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 سب کچھ، 4 پیسے جس کے پاس آ جاتے ہیں وہ اپنے بہن بھائی غریب ہوتے ہیں ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں کرتا کہ غریبوں کے ساتھ میں رشتہ داری کروں۔ اور بیوقوف سوچا کرو، اگر تم امیر ہو، تمہارا اگر رزق تمہاری بھتیجی بھانجی کھا لے گی تو خوش نصیب آدمی ہو تم کسی امیر کو تلاش کر غریب کو اپنے گھر میں لاؤ، پھر مزہ آتا ہے۔ میں نے اس لیے پہلے عرض کیا، کائنات کے سید و سلطان علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اچھی چیز مل رہی ہو، اس کے باوجود بھی بندہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہلکی چیز کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا اجر بھی دوہرا فرما دیتا ہے۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نیکی کی وجہ سے آپ کو ایسی لذت، حلاوت، چاشنی اور مٹھاس محسوس ہوگی،
جو صرف زندگی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی آپ کو محسوس ہوتی رہے گی۔ یہ کتا ناپاک ہے، لیکن یہ بیچارہ اس کے لیے نیچے اترتا ہے، مشقت محنت کرتا ہے، اور انسان ہو کر اس جوتے کو یا جوتے کے تسمے کو اپنے منہ میں دبا کر یہ اوپر آتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب بندہ اس طرح آ رہا ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ زیادہ ہلنا نہیں، زیادہ سر کو جھٹکنا نہیں، اوپر نیچے نہیں ہونا کہیں پانی گر نہ جائے۔ یہ اس طرح کرتے 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 اوپر آتا ہے، اوپر آ کر وہ پانی کتے کے آگے ڈالتا ہے، کتا پیتا ہے، اور حدیث پاک میں یہ الفاظ مسلسل اس کو پلاتا رہا۔ کتا اتنا پیاسا تھا کہ ایک مرتبہ بوٹ کا پانی اس کو کفایت نہیں کرتا، یہ پھر جاتا ہے، بار بار جاتا ہے، جب تک وہ سیراب نہیں ہوتا یہ اپنا عمل نہیں چھوڑتا۔ کہا اللہ پاک دیکھ رہا ہے، میرا بندہ میری مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کر رہا ہے۔ کہا فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ نے اس کا اتنا مول ڈالا ہے کہ اس کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اتنا مول ڈالا ہے اللہ، اتنی قیمت بھری ہے اللہ۔ اس لیے حضرات اپنی زندگی کے اندر دیگر معاملات کی طرح محبت کو، مشقت کو، نیکی کرتے ہوئے اگر تھوڑی سی تکلیف ہو، نماز پڑھتے پڑھتے اگر آپ کو تھوڑی سی مشقت ہو، آپ کا ذہن ہوتا ہے کہ 5 منٹ کے اندر 4 رکعتیں ہونی چاہیے، نہیں، اگر 10 منٹ لگ جاتے ہیں، 15 منٹ لگ جاتے ہیں، اس لیے برداشت کیا کریں کہ اس مشقت کی وجہ سے اللہ راضی ہو رہا ہے۔ روزہ گرمی کے دنوں کے اندر 15.5 گھنٹوں کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر مشقت تکلیف ہوتی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ مالکوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، مشقت ڈبل ہوگی، کہا اللہ اجر بھی ڈبل عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، عائشہ سفر حج میں عمرے میں جا رہی ہو، راستے میں بار بار مشقتیں آئیں گی، گرد و غبار کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، گرم اور سرد ہواؤں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا، لیکن عائشہ یاد رکھو رضی اللہ تعالی عنہا، جس قدر تجھے مشقتیں، جائز مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی، اللہ اجر بھی ڈبل عطا فرماتا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی ہی سوچ اور فکر عطا فرمائے، اور سید الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور فرامین کے ذریعے اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو